چھوڑ دیا۔ اب ہم کیا کریں کہ قیامت کے دن حقیقی شکل میں اٹھائے جائیں؟ وہ درس کہاں سے ملے گا؟ آپ کو کربلا سے ملے گا۔ وہ درس اس قرآن کی آیت سے ملے گا کہ لوگوں سے کہتے مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، بس اگر کوئی چیز چاہیے تو میری آل سے محبت کرے۔ عربی میں لفظ محبت بھی ہے، لیکن یہ نہیں کہا کہ میری آل سے محبت کرے۔ محبت کرنا کمال نہیں، جہاں حسن ہوگا بندہ حسن کی تعریف کرے گا۔ آپ میں سے شاید کوئی بندہ ہو جو کنجوس سے محبت کرے، ہر بندہ سخی سے محبت کرے، اور جب ساری سخاوتیں خدا نے آل رسول میں جمع کر دی تو دنیا مجبور ہے نا کہ وہ کون سی چیز ہے کہ ہم آل رسول سے محبت نہ کریں۔ صرف شیعہ کی بات نہیں ہے، سنی ہو، ہندو ہو، مسیحی ہو، سب محبت کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ کمال ان میں پایا جاتا ہے۔ سخی حاتم طائی کے مسلمان کا کیا ہے؟ کیونکہ سخی تھا، لوگ اس کی تعریف کرتے تھے۔ سخاوت اہل بیت میں، صبر اہل بیت میں، عدل اہل بیت میں، حسب نسب۔ علماء فرماتے ہیں کہ جہاں علی کی ولادت ہوئی وہ دنیا کی بہترین جگہ، جہاں مولا کی شہادت ہوئی وہ بہترین جگہ، جس مہینے میں شہادت ہوئی وہ مہینہ تمام مہینوں سے افضل، جس رات میں شہادت ہوئی وہ رات تمام راتوں میں افضل۔ جب ساری فضیلتیں ایک جگہ جمع ہیں تو دشمن بھی بول پڑتا ہے کہ کسی میدان سے نہ بھاگنے والے، ہر میدان میں ڈٹ کے لڑنے والے، حجب و حیا عفت دیکھو تو جناب سیدہ سے بڑھ کے نظر نہیں آتی کہ نابینا گھر میں آتا ہے۔ رسول فرماتے بیٹی یہ دیکھ نہیں رہا کہ بابا یہ نہیں دیکھ رہا، میں تو دیکھ رہا ہوں۔ یہ حجب کہاں ملے گا؟ عربوں میں رسم نہیں تھی کہ جنازوں کو تابوت میں رکھا جائے، رات کے اندھیرے میں جنازہ اٹھ رہا ہے، الگ کر دے رہا ہے، وصیت کی زیادہ لوگوں کو نہیں بلانا۔ اصحاب علی جو باتقوا وہ تقی ہیں، پھر بھی کہا کہ فضا تمہارے حبش میں جس طرح تابوت میں جنازے رکھے جاتے ہیں میرا جنازہ تابوت میں رکھا ہے۔ کبھی بھی کیوں؟ فرمایا میں نہیں چاہتی، کیونکہ جنازہ اٹھے گا 4-5 نامحرم ہوں گے، کوئی میرے جسم کی سائز کو بھی دیکھ سکے۔ اس قدر حجب ہے اس بیوی میں تھا، مرد ہو عورت ہو، اس گھر کا بچہ ہو جوان ہو۔ ادب دیکھیے تو عباس کے ادب جیسا ادب نظر نہیں آتی، وفا دیکھیے تو ایسی وفا نظر نہیں آتی، بیوی کا شوہر سے اخلاق دیکھیے تو رباب جیسا کردار کہاں ملے گا، ام لیلہ جیسا کردار کہاں ملے گا، بہن کا بھائی سے وفا دیکھیے تو زینب جیسی بہن کہاں ملے گی۔ ایک ایسا گلدستہ ہے کہ دنیا اس سے بہتر پا نہیں سکتی۔ تو عشق کرنا، محبت کرنا یہ کمال نہیں ہے کہ بندہ یہ بولے میں علی اور آل علی سے محبت کرتا ہوں، اس میں تیرا کمال نہیں ہے۔ اگر تو ان سے محبت کرتا ہے یہ کمال علی اور آل علی، انہوں نے خود کو ایسا بنایا، اپنے کردار کو ایسا بنایا کہ دنیا عاشق بن جاتی ہے۔ سمپل بات ہے، میرے کنجوس کسی کو اچھا نہیں لگتا، ظالم کسی کو اچھا نہیں لگتا۔ اب ان میں ظلم پایا جاتا ہے کہ جنگ صفیر میں لوگ سمجھتے ہیں کہ علی جنگ جیتنے کی نیت سے، ہم فکر اہل بیت کو آج تک سمجھ نہیں سکے۔ اگر جنگ جیتنی ہوتی تو مولا فرماتے ہیں کب کی جنگیں جیت جاتا ہے۔ علی اس طریقے سے جنگ جیتیں گے جو طریقہ خدا نے بتایا ہے، اس کے علاوہ کوئی طریقہ علی نبی طالب استعمال نہیں کریں گے۔ اب ہم کوئی اپنی زندگی میں کام کرنا چاہتے ہیں نا، وہ کام نہیں ہوتا تو کہتے ہیں نا اگر سیدھی انگلی سے گھی نہ نکلے تو ٹیڑھی سے نکالے۔ یہ ٹیڑھے والا چکر اہل بیت کے یہاں نہیں ہے کہ کام سیدھے سے ہوتا ہے تو کرو، کبھی باطل کا راستہ اختیار نہ کرنا، وہ راستہ یزید کا راستہ ہے، سیدھے راستے پہ چلنا ہے۔ زندگی میں کوئی چیز چاہیے، دنیا میں کوئی چیز چاہیے تو غلط کام کر کے اس چیز کے حصول تک پہنچو گے، پوری زندگی تمہاری بے سکون ہو جائے گی۔ مولا کے پاس مولا کا پانی بند کیا، 3-4 دن تک مولا کے لشکر والے پیاسے رہے۔ یہ مسلمان حاکم تھے جو مسلمانوں کے پانی بند کر رہے تھے۔ پھر علی نے جب قبضہ کیا تو مولا کے ہاتھ میں پورا پانی آ گیا۔ مظلومیت علی یہ تھی کہ علی کو علی والے نہیں جانتے تھے،
علی کو دشمن بہتر جانتا تھا، علی کا اخلاق کیا ہے، علی کی رفتار کیا ہے۔ اپنے لشکر والے آئے کہنے لگے یا علی بس پانی قبضے میں آ گیا، ایک ہفتہ پانی بند کریے، جنگ ہماری ہے۔ آپ کے لشکر میں صبر تھا 3 دن پیاس کا، لیکن ہم جانتے ہیں امیر شام کے لشکر والوں میں اتنا صبر نہیں۔ امام نے کہا نہیں، پھر رسول کا فرمان ہے پیاسے پہ پانی بند کیا جائے کہ علی جنگ جیت جائیں گے۔ امام فرمانے لگے علی جنگ جیتنے نہیں آیا، علی انسانیت کو جتوانے کے لیے آیا۔ تاریخ پڑھے گی جب نوجوان نسلوں میں آگے آئیں گے، پڑھیں گے علی کا کردار اور معاویہ کا کردار، فیصلہ خود کریں گے کہ علی کس کردار پہ تھے اور علی کا دشمن کس کردار پہ تھا۔ خدا نے کہا میں بند نہیں کروں گا، تو کہنے لگے علی چلو 1 ہفتہ نہیں، جتنے دن انہوں نے بند کیا اتنے دن آپ بند کریے۔ تو تاریخ میں یہ جملے لکھے کہ میرے مولا فرماتے ہیں اگر جتنے دن اس نے بند کیا اتنے دن علی بند کرے، پھر ابو طالب کے بیٹے میں اور ابو سفیان کے بیٹے میں فرق ہے۔ یہ نہ کہو کہ لوگ یہ کر رہے ہیں، اکثر میں ساتھ دیتے مولانا لوگ کر رہے ہیں ہم نے کیا تو کیا ہوا؟ تجھے لوگوں کے ساتھ مشہور نہیں ہونا، تجھے علی ابن ابی طالب کے ساتھ مشہور ہونا۔ اگر تم لوگوں کے مزاج پہ چلتے تو خدا نہ خواستہ اگر اس زمانے میں ہوتے جب امام حسین کربلا میں آئے تو تم کس کے ساتھ کھڑے ہوتے؟ اکثریت تو یزید کے ساتھ تھی نا، اقلیت حسین کے ساتھ تھی۔ اہل بیت قدر اس بندے کی کرتے ہیں جو طوفانوں کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ میں نے برسوں کی مجلس میں عرض کیا جس کے وجود میں ثبات قدم ہوتی ہے۔ اب یہ ثبات قدم پیدا کیسے ہوتی ہے؟ پہلی چیز محبت کا تقاضا نہیں، مودت کا تقاضا ہے۔ مودت میں اور محبت میں بڑا فرق ہے۔ عربی میں محبت کے کافی منازل ہیں، اعلیٰ ترین جو منزل ہے وہ مودت ہے۔ مثال کے طور پہ آپ خود سے محبت کرتے ہیں، بیٹے سے محبت کرتے ہیں، اچانک کوئی ایسی مصیبت آئی، آپ کشتی میں بیٹھے ہیں، ایک بندہ بچ سکتا ہے، آپ خود کو بچاؤ گے یا بیٹے کو؟ بیٹے کو بچاؤ گے۔ مطلب اپنی محبت کم ہے، بیٹے کی محبت زیادہ ہے، یہ ایک درجہ آگے ہے۔ اسی طرح فرمایا اہل بیت سے مودت کرو۔ پوچھا معصوم سے مولا مودت کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا بیوی سے محبت ہے، بچوں سے محبت ہے، گھر سے محبت ہے، وطن سے محبت ہے، بدن سے محبت ہے، کپڑوں سے محبت ہے، اپنی جاب، اپنی نوکری، ان سب چیزوں سے تو کیا کرتا ہے؟ محبت ہے، وہ تیری ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں۔ فرمایا جہاں کائنات کی محبتیں ختم ہوتی ہیں وہاں سے مودت کی ابتدا ہوتی ہے۔ یہ جذبہ تیرے اندر آ جائے نا کہ تو ہر شے قربان کرنے کا فیصلہ کر لے، اسے مودت کہتے ہیں۔ تو کبھی نہ کہنا کہ کربلا محبتوں کا میدان ہے، کربلا مودتوں کا میدان ہے۔ کربلا میں ماں نے بیٹا قربان کیا، کربلا میں بھائی نے بہن قربان کی، کربلا میں باپ نے بیٹی قربان کی۔ عزیز سے عزیز ترین چیز، یعنی امام حسین کے پاس اور کیا باقی رہ گیا؟ امام حسین قربان کا کرتے اپنا بدن قربان کیا۔ جوان بیٹے ہر کسی کو پیارے ہوتے ہیں، اپنے ہاتھوں پہ جوان بیٹے نے جان دی، علی اصغر جیسا بچہ قربان کیا، سکینہ کا بچپنا، زینب کا پردہ، عباس کا بازو، بھتیجے کے بدن کے ٹکڑے، پیاس، بھوک، اور ہے کیا انسان جو اللہ کے لیے قربان نہ کرے؟ تو کربلا مودتوں کا میدان ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ مودت پہ ہم کیسے پہنچے؟ ایک راز ہے، کہنا بڑا آسان ہے لیکن اس مقام کو حاصل کرنا بڑا مشکل ہے۔ صلوات پڑھے محمد بقرہ میں چلتے ہیں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ وہ کتاب ہو یا اہل بیت، دونوں کی شرائط ہے۔ کتاب ہدایت ان کو دیتی ہے جو صاحب تقویٰ ہے، اہل بیت کے فرامین انسان اسے بناتے ہیں جو صاحب تقویٰ ہے۔
اب متقین کون ہے؟ ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، پھر ہے ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ۔ جب تک آپ کا غیب پہ ایمان مضبوط نہیں ہوگا۔ آج تھوڑا سا اشارہ کروں گا، کل اگر شام میں مجلس ہوئی تو میں ڈیٹیل میں جاؤں گا، ٹاپک بڑا اہم ہے۔ اگر آپ اس چیز کو سمجھ لیں آپ بھی کربلائی بن سکتے ہیں۔ یہ راز ہے مجھے مقام مودت پہ کیسے پہنچنا ہے۔ اللہ نے پہلی شرط جو رکھی نا، کہا یؤمنون بالغیب، جو چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں اس پہ ایمان رکھنا بڑا آسان ہے۔ کربلا مولا کی زری نظر آ رہی ہے، خیام حسینی نظر آ رہے ہیں، صابر رجاؤ کی چیزیں نظر آئی ہیں، ان پہ ایمان رکھنا اتنا بڑا کمال نہیں ہے۔ جو چیز نظر نہیں آتی، خدا نظر نہیں آتا، ملائک نظر نہیں آتے، قیامت، برزخ، جنت، قبر، ملک الموت، یہ چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی۔ جب تک ان پہ ایمان نہیں تب تک یہ نماز قائم نہیں ہوگی، تب تک یہ مرد اور عورت متقی نہیں ہوگی۔ خوف خدا کیسے پیدا ہوتا ہے؟ کوئی ڈنڈا لے کے کھڑا ہوگا تو خوف نہیں ہے نا۔ کسی نے معصوم سے پوچھا مولا آپ گناہ پہ قدرت رکھتے ہیں؟ امام نے کہا ہم، کہا پھر کرتے کیوں نہیں؟ امام نے کہا ہم گناہ کی حقیقت کو دیکھتے ہیں۔ پھر امام اس کو کسی گندی جگہ پہ لے گئے جہاں پہ لوگوں کی گندگی تھی۔ امام نے کہا اسے کھاؤ گے؟ کہ قدرت رکھتے ہو کھانے پہ؟ کہا کہ پھر کیوں نہیں کھا رہے؟ کہ اس کی حقیقت کی دیکھ رہا ہوں، بدبو کتنی ہے۔ کہ ہم بھی گناہ کی حقیقت کو دیکھ رہے ہیں، جو غیب ہے، جو تجھے نظر نہیں آ رہی، ہمیں نظر آ رہی ہے نا۔ وہ آنکھ اگر ہمیں مل جائے نا، غیب کا مطلب قرآن کے کوئی ایسا پیج نہیں جہاں پہ خدا نے قیامت کا ذکر نہ کیا۔ آج ہمارے ہاں غیب پر ایمان بڑا کمزور ہے۔ دنیا پہ جتنا یقین ہے اتنا قیامت پہ نہیں ہے۔ یزید نے دنیا کو لیا، یزید کا عقیدہ آخرت پہ نہیں تھا۔ اور کیوں بنا؟ اور نے پہلی چیز یہ سوچی کہ اگر حسین کو قتل کروں گا تو قیامت کے دن نبی کو کیا جواب دوں گا، نبی کی بیٹی کو کیا جواب دوں گا۔ ہم جب گناہ کرتے ہیں تو قیامت تو ذہن میں ہوتی نہیں نا، ہم دنیا کے بینیفٹ کو دیکھتے ہیں کہ اگر میں نے یہ کیا مجھے دنیا کا یہ بینیفٹ ملے گا۔ اگر میں نے اپنی قیامت کو ذہن میں رکھا ہوتا میں کبھی بھی اس گناہ کی طرف قدم نہ بڑھاتا، میں کبھی بھی امام زمانہ کا دل نہ دکھاتا، میں کبھی بھی اس راہ پہ نہ چلتا جس راہ پہ امام حسین نہیں چلے۔ وہ ثابت قدمی کب پیدا ہوتی ہے؟ جب آپ کے وجود میں، آپ کے بچوں کے دلوں میں یؤمنون بالغیب، ایمان غیب، کہ من اتی اللہ بقلب سلیم، قیامت کے دن وہ کامیاب ہے جو قلب سالم لے کر آئے۔ اگر ہم بیمار قلب لے کر گئے، قلب سے مراد روح ہے، اگر ہم بیمار روح لے کر گئے کبھی بھی قیامت میں جنتی اہل بیت سے ملاقات نہیں کر سکتے، کیونکہ فرمایا کہ لا یمسہ الا المطہرون۔ اگر میرے اندر نجاست ہے امام حسین کے قریب نہیں جا سکتا، اگر میرے اندر نجاست ہے امام زمانہ کے قریب نہیں جا سکتا، وہ چاہے قیامت ہو وہ چاہے دنیا ہو، کیونکہ اللہ نے ہر طرح کی نجاست کو اہل بیت سے کیا کیا ہے؟ دور کیا ہے۔ اب ذرا سمجھیے، آپ کہتے ہیں کہ مولانا ہمیں قیامت پہ ایمان ہے، تمہیں بولتا ہوں ایمان نہیں، مجھے بھی شاید نہیں، ہم میں سے اکثر کو شاید ایمان قیامت کا علم ہے۔ ایمان اور علم میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ کربلا والوں کو یقین تھا، امام حسین نے خیمے میں بٹھایا، کجے سے جانا ہے چلا جائے، امتحان کیا، چراغ کو بجھایا، چراغ بجھی، جب جلایا تو کافی لوگ جا چکے تھے، خاص اصحاب۔ پہلے جب خیمے میں رش بہت تھا، لوگ حالات کو دیکھ رہے تھے، کچھ اس نیت سے آئے کہ مولا حسین جیت جائیں گے۔ اب خالص اور ناخالص کو امام حسین نے کیا کیا؟ جدا کیا۔ یہ جو زمانہ ہے نا غیبت امام زمانہ کا، جو قریب زمانہ جس میں ہم رہ رہے ہیں، کئی امید کہ مولانا شیعوں میں اتنے اختلافات مسائل، میں نے کہا یہ خالص اور ناخالص کو جدا کیا جا رہا ہے، یہ چھاٹی کی جا رہی ہے۔ جب لفظ حسین آتا ہے بہت سارے لوگ جمع ہو جاتے ہیں، لیکن جب مصائب آتے ہیں، مشکلات آتی ہیں، کئی لوگ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ آتے تو سارے ہیں، کربلا میں 22 ملین لوگ ہیں،
واللہ اگر 22 ملین ویسے بن جائیں جیسے 72 تھے، امام زمانہ کا ظہور کل ہو جائے۔ ہم آ تو جلدی جاتے ہیں، لوگوں سے سنتے ہیں، میڈیا پہ دیکھتے ہیں، محبت ہر کسی کے اندر ہے نا، مقام مودت بہت کم لوگوں میں پایا جاتا ہے۔ وہ یہ مقام خالص و ناخالص کیسے پتہ چلتا ہے؟ قیامت کے ایمان سے پتہ چلتا ہے۔ امام نے چراغ بجھایا، پھر چراغ جلایا، اب کیا دیکھا؟ چند لوگ باقی تھے۔ اب امام نے کہا تم نے وفا کی۔ حسین نے اپنی بیعت اٹھا دی، جو چلے گئے تو چلے گئے نا، جو باقی رہ گئے تھے۔ امام نے کہا دیکھو میں تجھے مروانا نہیں چاہتا، مجھے یقین ہے کہ یہ کل حسین کو شہید کر دیں گے، جسے جانا ہے چلا جائے۔ قیامت کے دن نہ نانا سے شکایت کروں گا نہ ماں زہرا سے شکایت کروں گا، تم سب کی جنت کی گارنٹی بھی حسین دے رہے ہیں۔ آزمائش تو دیکھیے، یعنی کہا سب کچھ دے دیے، اب بھی جسے جانا ہے چلا جائے۔ کہنے لگے کہ آقا حسین اگر 70 مرتبہ ہمیں کاٹا جائے، 70 مرتبہ اربن اربا جسم کو ٹکڑے کر دیا جائے، جلایا جائے، خاک بنا کے نہر فرات میں اڑا دیا جائے، پھر بھی تیرے قدموں سے دور نہیں اٹھیں گے۔ یہ ہوتی ہے صبات قدم۔ اب امام نے ان کو مقام یقین دلایا، فرمایا کسی ہر نبی نے جنت کا وعدہ دیا لیکن کسی نبی نے جنت دکھائی نہیں۔ ہر امام نے جنت کا وعدہ دیا، اماموں نے بھی، لیکن کسی امام نے جنت دکھائی نہیں۔ حسین واحد امام ہے جس نے اصحاب کو دنیا میں جنت دکھائی۔ خیموں میں بیٹھے تھے، اب کہا میری 2 انگلیوں کے درمیان قیامت میں برزخ میں اپنے مقام کو دیکھو۔ جب انہوں نے دیکھا اب نجاتی کو چھوڑ کے جاتا ہے، اس مقام یقین پہ جب تک نہیں آؤ گے بچوں کو نہیں ہوگا۔ ہم کیوں لرز جاتے ہیں؟ دنیا کی ناچیز ترین چیز کے لیے ہم خدا کو ناراض کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی، سیدہ زہرا کی نافرمانی، دنیا کی ایک چھوٹی سی چیز کی وجہ سے، دنیا کی آسائش و آرام کی وجہ سے۔ اب علم اور یقین، علم سے یقین پہ کیسے پہنچیں؟ لیکن پہلے ثابت کر دوں کہ ہمیں علم ہے، ہم سب کو معلوم ہے کہ قیامت آئے گی، ہم سب کو علم ہے کہ قبر ہے، برزخ ہے، لیکن یقین ہے۔ واللہ اگر یقین ہوتا نا کوئی بندہ گناہ نہ کرتا۔ سلمان کو یقین تھا، میثم کو یقین تھا، ابو ذر کو یقین تھا۔ اہل بیت کا کام یہ ہے کہ سفینۃ النجات، ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، ہدایت کا چراغ ہے اور کشتی نجات ہے۔ یہ لوگوں کو سوار کرتے ہیں اور اس منزل مقصود تک پہنچاتے ہیں جہاں پہنچنے کے بعد پھر واپسی جہنم کے لیے نہیں ہے، جب پہنچ گیا وہ سیدھا جنت کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ وہ کب ہوگا؟ جب اپنے علم کو یقین میں بدلیں گے۔ اب ایک چھوٹی سی مثال میں نے پاکستان میں بہت دی ہے لیکن شاید کچھ لوگوں نے نہ سنی۔ آپ سب کو یقین ہے کہ جب بندہ مر جاتا ہے جسے ڈیڈ باڈی بولتے ہیں، کیا ڈیڈ باڈی کسی کو نقصان دے سکتی ہے؟ مردہ کسی کو نقصان دے سکتا ہے؟ اب یہ آپ کو علم ہے یا یقین ہے؟ ماشاءاللہ سب کو یقین ہے ڈیڈ باڈی نقصان نہیں دے سکتی۔ چلیے اگر آپ کو یقین ہے خدا نہ خاصہ کسی مومن کا انتقال ہو جائے، ہوٹل کے بند کمرے میں اس کا جنازہ رکھتے ہیں، آپ کو بولتے ہیں کہ 7-8 گھنٹے اکیلے بیٹھ کے قرآن پڑھو، کوئی پڑھے گا؟ کوئی ہے جو مردے کو قبر میں لٹا کے رات کو قبر میں بیٹھ کے اس کے اوپر زیارت عاشورہ پڑھے؟ مطلب آپ کو علم ہے، یقین نہیں۔ علم ہے کہ مردہ نقصان نہیں دیتا، پر مقام یقین پہ ابھی تک ہم نہیں پہنچے۔ کہیں نہ کہیں ذہن میں ایک شک ہے کہ یہ کہیں کھڑا نہ ہو جائے۔ پوری زندگی بندہ جس باپ سے محبت کرتا ہے اس کے جنازے کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہوتا۔ ماں سے عشق و محبت ہے، بولو ماں کے ساتھ نہیں، جنازے کے ساتھ نہیں بیٹھے۔ اپنی مری ہوئی ماں کے روح سے بندہ کرتا ہے، دوست سے محبت کی، لیکن جنازے بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ ہمیں علم ہے، یقین
نہیں ہے. اگر یقین ہوتا، جب علم ہے کہ مردہ نقصان نہیں دیتا، پھر اس مردے کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار کیوں نہیں ہوتے؟ اب رات کے اندھیروں میں قبرستان سے کیوں ڈرتے ہیں؟ کیونکہ ہم مقام یقین پر ہے نا. امام حسین کربلا کے میدان ذر اللہ خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ مومنوں کی نشانی ہے، نہ ان کے وجود میں خوف ہوتا ہے نہ ان کے وجود میں غم ہوتا ہے. ہم غمگین کیوں ہوتے ہیں؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی یاد سے دل کیا ہوتے ہیں؟ مطمئن ہوتے ہیں. یہ دل مطمئن کب ہوتا ہے؟ اطمینان کب آتا ہے؟ جب خوف چلا جائے نا. آپ کو اللہ نے بیٹا دیا، بیٹے سے بے تحاشا محبت ہے. ماں کا بیٹا باہر گیا، اس کے دل میں خوف، دل دھڑک رہا ہے، پتہ نہیں ایکسیڈنٹ ہو گیا، بیٹا مر تو نہیں گیا. آپ کے پاس مال ہے، مال سے محبت ہے، ڈیلی خوف رہتا ہے مال کھو نہ جائے. آپ کو وطن سے محبت ہے، وطن سے نکال نہ دیا جائے. یہ سارے خوف ہمارے وجود میں غم پیدا کرتے ہیں. یعنی یہ محبتیں ہیں جو ہمیں خوف دلاتی ہیں، یہ محبتیں ہیں جو ہمیں غم دلاتے ہیں. اہل بیت کے وجود میں کیوں خوف نہیں تھا؟ کہ انہوں نے اگر محبت کی تو صرف پروردگار عالم سے کی. اللہ کی محبت کھونے والی نہیں، وہ بندے کو طاقت دیتی ہے. لیکن یہی مردہ جس کے ساتھ ہم میں سے کوئی بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اسی مردے کے ساتھ ایک بندہ ہے جو بیٹھنے کے لیے تیار ہے. تو آپ کے گاؤں میں ہوگا، آپ کی بستی میں ہوگا. کون ہے جس کا کام ہے مردوں کو نہلانا؟ اسے رات کے 2 بجے بھی گھر کا دروازہ کھٹکھٹاؤ، مومن کا انتقال ہو گیا، ذرا غسل تو دیجیے کہ کوئی بات نہیں، لے آئیے. وہ غسل دینے کے بعد سکون سے بیٹھے گا بھی، چائے بھی پیے گا، اپنا کھانا بھی کھائے گا، اسے کوئی خوف نہیں آتا. دوسرا وہ جو قبر کن ہے، جس کا کام ہے قبروں کو کھودنا، اسے بولا جائے مومن کا انتقال ہوا، اور رات کے 2 بجے، رات کے 1 بجے، رات کے 3 بجے قبرستان میں جا کے قبر کو کھودے گا. سوال یہ ہے مجھے کیوں ڈر لگتا ہے، اسے کیوں ڈر نہیں لگتا؟ جبکہ علم دونوں کو ہے کہ مردہ نقصان نہیں دیتا، لیکن کیونکہ وہ مقام یقین پر ہے، میں مقام علم پر ہوں. وہ مقام یقین پہ کیسے پہنچا؟ فرما کسے کہتے ہیں ریپیٹیشن. اس نے پہلی مرتبہ جب کسی میت کو دھویا ہوگا اسے بھی خوف آیا ہوگا، دوسرے دن دھویا، تیسرے دن دھویا، چوتھے دن دھویا. ریپیٹڈلی جب اس نے دھونا شروع کیا، اس کے ذہن میں ایک یقین پیدا ہوا کہ مردہ کبھی اٹھتا نہیں. ریپیٹڈلی جب وہ قبرستان میں قبروں کو کھود رہا تھا، اسے یقین پیدا ہو گیا کہ قبر کبھی انسان کو نقصان نہیں دیتی. اب قرآن کی آواز اب آواز سنو کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. قرآن مثال دے رہا ہے اتنی اللہ کی عبادت ہے. یعنی عبادت میں ریپیٹیشن ہونی چاہیے. بندہ 4 دن نماز پڑھے 6 دن چھوڑ دے، بندہ 4 دن کربلا میں اللہ کی اطاعت کرے پھر واپس اپنے وطن جائے ویسے کا ویسا بن جائے، تب مقام یقین پیدا نہیں ہوتا. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اتنی ریپیٹڈلی عبادت کر تاکہ خدا تجھے مقام یقین عطا کرے. تو ریپیٹیشن تکرار عمل. دل جو اللہ نے بنایا معصومین اس طرح میں شادی کرا، جب تو ایک گناہ کرتا ہے نا کہ کالا نقطہ دل پہ آتا ہے، زمین اندر سے آواز ہے تم نے برا کیا، کرنا نہیں چاہتا، لیکن دوسرے دل اور کرتا ہے، پھر تو گناہ کرتا ہے، دوسرا نقطہ، تیسرا نقطہ، یہاں تک کہ پورا دل کیا ہو جاتا ہے؟ کالا ہو جاتا ہے. اسی طرح جب تو نیکی کرتا ہے تو اس کالے دل پہ ایک سفید نقطہ لگتا ہے، پھر دوبارہ نیکی کی، تیسری ریپیٹڈلی جب کرتا ہے یہ پورا دل کیا بن جاتا ہے؟ نورانی. جہاں دل بولوں نا تو یہ گوشت کا گوتھڑا نہیں ہے، دل سے مراد روح ہے. آپ کی پوری روح کیا بن جاتی ہے؟ نورانی بن جاتی. کب ثابت قدمی آئے گی؟ جب ہم مقام یقین. کون سا مقام یقین؟ آخرت پہ یقین. اب سب سے سوال ہے، ایک حکومت طاغوت کی، ایک حکومت حجت خدا صاحب الزمان امام زمان. آج صرف اشارہ دے رہا ہوں کیونکہ یہ دن مسائل کے دن ہے، اس کی تفصیل میں کل جاؤں گا، لیکن کچھ لے کر جائیں کربلا سے. ابھی جو نظام ہمارے اوپر حاکم ہے وہ طاغوت ہے. امام مہدی جو نظام لائیں گے وہ نظام الہی ہوگا. نظام الہی اور نظام طاغوت، یہ دونوں نظاموں کے پلرز جو ہیں وہ کیا ہیں؟ مثلا آج جتنی حکومتیں ہیں جن کو ہم جمہوریت بولتے ہیں نا، ڈیموکریسی بولتے ہیں، وہ بھی ایک نظام ہے، اس پہ کھڑی ہیں. لوگوں کی نیڈز کیا ہے؟
لوگوں کو اچھی ایجوکیشن چاہیے، لوگوں کو ہیلتھ چاہیے، لوگوں کو کرائم سے بچنا ہے، اپنے ملک میں امن و امان چاہیے. لہٰذا لوگ انہی چیزوں کو تلاش کرتے کرتے ملکوں کا انتخاب کرتے ہیں. اور اس وقت یہ ساری چیزیں کہاں پہ موجود ہیں؟ طاغوت کے پاس ہیں. لیکن جو اسلام کے دعوے دار ہیں ان ملکوں میں یہ چیزیں موجود نہیں ہیں. اب حجت خدا جب آ کر حکومت بنائیں گے، ملک کی حکومت کا پلر کیا ہوگا اور طاغوت کی حکومتوں کا پلر کیا ہے؟ امام کون سا نظام لائیں گے کہ ان کو بولے کہ میرا نظام تمہارے نظام سے اچھا ہے؟ وہ کون سی جادو کی چھڑی ہوگی امام زمانہ کے پاس؟ بھائی جادو جنبت تو نہیں ہے نا. ایسا تو نہیں ہے کہ امام زمانہ آئیں گے پھونک ماریں گے اور سارے لوگ اچھے ہو جائیں گے. یہی لوگ، یہی مزاج، یہی لالچیں، یہی حسد، یہی بغض، یہی حب ذات، یہی نفرتیں. ایسا تو نہیں امام کے آنے سے وہ سارے پیارے الٹ جائیں گے اور سارے انسان ہو جائیں گے. اگر ایسا ہوتا تو امام علی بھی پھونک مار دیتے. اگر ایسا ہوتا امام حسین ایک پھونک مارتے پورے یزیدی کیا ہو جاتے؟ حسینی ہو جاتے. لیکن ایسا نہیں ہوا. اہل بیت پریکٹیکلی کوئی ایسا کام کریں گے جس کے ذریعے سے معاشرات بہتری. وہ کام کون سا ہوگا جو امام زمانہ کریں گے؟ یہ آپ کو سمجھنا ہوگا. نظام طاغوت اگر لوگوں کو کنٹرول کرتا ہے، کس طرح کنٹرول کرتا ہے؟ مثلا ایک معاشرے میں چوری بہت زیادہ ہے، کرپشن بہت زیادہ ہے. ایک معاشرے میں یہی کرپشن، چوری، ظلم، قتل و غارت، اسی کو یزیدیت بولتے ہیں، صفات یزیدی بہت زیادہ ہے. اور دوسرا معاشرہ وہ ہے جس میں چوری نہیں، جس میں کرپشن نہیں، جو طاغوت کا نظام ہے. لوگ اس نظام کو اس لیے پسند کرتے ہیں کہ چوری نہیں ہے وہاں پہ، کرپشن نہیں ہے وہاں پہ، جھوٹ کم بولتے لوگ وہاں پہ. تو امام زمانہ کون سا ایسا نیا نظام لائیں گے اور اس نظام کی بنیاد کیا ہوگی؟ اور اس طاغوت نے جو اپنا نظام بنایا اس کی بنیاد کیا ہے؟ دو میم اپنے ذہنوں میں کربلا سے لے کر جائیے. ایک میم ہے معاد کا، ایک میم ہے معاش کا. معاد بولتے ہیں قیامت کو، معاش بولتے ہیں اکنومک کو. نظام امام زمانہ جب قائم ہوگا وہ معاد بھی ہوگا. مطلب حکومت وہی ہوگی، وہی ہیلتھ، وہی ایجوکیشن، وہی سسٹم، سب کچھ وہی ہوگا. لیکن اس نظام کی جو بنیاد ہوگی وہ کیا ہوگی؟ معاد ہوگی. معاد مطلب قیامت. 5 اصول دین میں ایک کیا ہے؟ معاد ہے. معاد مطلب جس دن لوگوں کو اٹھایا جائے گا، قیامت پر. یؤمنون بالغیب، قیامت پر. یہ نظام کس چیز پہ کھڑا ہے؟ معاش پر. میں ہمیشہ ایک مثال دیتا ہوں. ہم پاکستان میں جاتے ہیں، عراق کے آپ حالات دیکھیں، لوگوں میں کوئی تہذیب بہت کم ہے. ہمارے یہاں لوگ سگنل پہ رکتے ہیں، اور یہی بندہ اگر ویسٹرن ورلڈ میں چلا جائے رات کے 2 بجے بھی سگنل پہ رکا دیتا ہے. ہم نے خود دیکھا، مومن کو کہا چلتے تجھے ہوتا نا سگنل ہے، کراچی میں تو تم توڑتے ہو، یہاں تجھے سگنل کی بڑی پرواہ ہے. آپ سوچیے تو صحیح، کربلا میں بھی آپ نے شاید وہ سگنل توڑ دے، لیکن انگلینڈ میں نہیں توڑے. کتنا کنٹرول کیا ہے اس نے بندوق کے ذریعے. لوگوں کو کیسے کنٹرول کیا جاتا ہے؟ وہ زنجیریں چلی گئیں، ایک زنجیر میں بھی زینب کے ہاتھوں میں باندھی، لیکن اس زنجیر کو سیدہ زینب نے توڑا. 70-72 ساتھی جو امام حسین کے ساتھ، امام زنجیر باندھ کے لے گئے. کس نظام کے تحت لے کر گئے؟ یزید جو سپاہی لے کر آیا وہ کس نظام کے تحت لے کر آیا؟ شام کے شامی جو معاویہ کے ساتھ تھے وہ کس سوچ کے ساتھ تھے؟ اور میں سمجھتا مان اور مالک اشتر، سلمان فارسی، یہ کس سوچ کے مولا علی کے ساتھ تھے؟ اگر آپ دونوں کی وفا ایک سمجھو، بھائی بڑا وفادار تھا سلمان علی کے ساتھ، تو اگلا بندہ بولے امر آس بھی تو بڑا وفادار تھا معاویہ کے ساتھ. وفا دونوں کی برابر ہے. آپ بولو کہ میں سمجھتا عمار نے بڑی قربانیاں دی، علی نے بھی طالب کی، وہ بھی سامنے کوئی 4-5 زادے کا جنہوں نے اپنے حاکموں کے لیے بڑی قربانیاں دی. اس کو آپ ڈیفائن کیسے کرو گے؟ قربانی تو ہے، اصل فکر ہے. ایک بندہ سگنل نہیں توڑ رہا، ایک سوچ ہے سوچ پیچھے جس کی وجہ سے وہ اپنی باڈی کو کنٹرول کر رہا ہے. وہ اپنی باڈی کو کنٹرول امام زمانہ کی وجہ سے نہیں کر رہا. ایک بندہ مثلا پاکستان میں سگنل پہ رک جاتا ہے، بھئی وہ کیوں رک رہا ہے؟ سوال ہے نا. دیکھیے سگنل لگا ہوا کوئی نہیں دیکھ رہا، آپ توڑ سکتے ہو. اب غور سے سنیے گا، ہم نے کہا سگنل ہے آپ توڑ سکو، تمہارا کیمرہ لگا ہوا ہے. میں نے کہا کیمرہ نہ ہو تو توڑ دیتا. کیا لگا ہوا ہے؟ کیمرہ. خوف کس کا ہے؟ کیمرے کا. کیمرہ کس چیز کا خوف دلا رہا ہے؟ فائن ود معاش.
فائن کیا ہے؟ جرمانہ، معاش۔ کیمرہ یہ نہیں بولے گا سگنل توڑو گے تو قیامت کے دن گناہ ملے گا، یہ ہے معاد۔ دو نظام ہے نا، ایک نظام کے جو رولز ہیں وہ بیسڈ آن معاد ہیں، ایک نظام کے جو رولز ہیں وہ بیسڈ آن اکنامک معاش ہے۔ اس لیے سگنل پہ نہیں رک رہا، اسے یہ خوف ہے قیامت کے دن اللہ کو جواب دینا پڑے گا۔ اسے یہ خوف ہے کہ کیمرہ دیکھ رہا ہے اور کیمرے نے دیکھ لیا تو کس کو نقصان ہوگا؟ معاش کو نقصان ہوگا۔ وہ بقاء معاش کے لیے وعدہ بن گیا، بقاء معاش کے لیے سچا بن گیا، بقاء معاش کے لیے باوفا بن گیا۔ لیکن کربلا میں کوئی معاش کی وجہ سے حسین کے ساتھ نہیں تھا، معاد کی وجہ سے حسین کے ساتھ تھا۔ یہی سوچ کا فرق ہے، یہ نظام امام زمانہ کی کڑی ہے۔ اب مجھے یہ دیکھنا ہے میں نے آج تک جو زندگی میں فیصلے کیے وہ معاش کی بنیاد پہ تھے یا مال کی بنیاد پہ؟ بچوں کی تربیت، جو لباس پہنا، جو جاب کی، جہاں رشتہ کیا، جس سے دوستی کی، جس سے تعلق بنایا، اس میں دیکھنا ہے معاد کہیں بیچ میں تھا یا معاش ہے؟ بھئی فلاں بندہ بڑا مشہور ہے، سلام دعا کر لو، معاش۔ فلاں کو بیٹی جو مالدار ہے، معاش۔ فلاں بندے کو بلاؤ مشہور ہے، معاش۔ فلاں کے ساتھ فوٹو نکالو فیس بک پہ چڑھ جائے گا، مشہور شخصیت ہے، معاش۔ یعنی ساری سوچ کہاں پہ گھوم رہی ہے؟ معاش پہ گھوم رہی ہے، معاد کہیں پر بھی نہیں ہے۔ سیدہ کے پاس کئی رشتے آئے، امیر بھی تھے، قبیلوں کے رئیس بھی تھے، لیکن بی بی نے جب معاد کو دیکھا نا تو علی کے لیے ہاں بول دیا، معاد ہے۔ کہا کہ عقیل میرے لیے ایسی خاتون کا انتخاب کر جو قبیلہ بہادر ہو، کیونکہ مجھے اس کی نسل سے عباس چاہیے۔ نگاہ علی معاد پر ہے، قیامت پر ہے۔ یہ دنیا کے جتنے سسٹم ہیں شمر کیوں گیا؟ معاش کی وجہ سے، معاش کو مضبوط کرنے کے لیے۔ آج ہم اپنے معاش کی خاطر اپنی آخرت کو تباہ کرتے ہیں۔ آج ہمارے سارے فیصلے، پہلی سوچ جو ہمارے ذہن میں آتی ہے نا، پرائرٹی ہم دنیا کو دیکھتے ہیں، نقصان ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا۔ امام زمانہ جب مناشی نجفی سے ملاقات ہوئی کہ میرے شیعوں کو بتا دو کہ مجھ سے کیوں ملاقات کا فرمایا، جتنی محبت دنیا سے ہے اتنی محبت قیامت سے نہیں ہے۔ پرائرٹی کی زندگی میں یہ ہوتی ہے کہ میرا معاش بن رہا ہے کہ نہیں بن رہا۔ معاش بنتا ہے تب جا کے وہ دین کے راہ میں چلتا ہے۔ یہ بولے کہ مولانا اگر میں یہ کام کرتا تو میری دنیا تباہ ہو جاتی، ٹینشن پیدا ہو جاتی، دنیا میں یہ ہو جاتا۔ حسین کی دنیا کو کیا ہو گیا؟ کیا بچا امام حسین کے پاس؟ صرف یہ بتانا حسین کا سب کچھ اجڑ گیا لیکن حسین کا معاد بچ گیا۔ یزید کو بہت کچھ ملا ہوگا لیکن اس نے اپنے معاد کو تباہ و برباد کر دیا۔ کبھی معاش کے لیے اپنے معاد پہ کمپرومائز نہ کرنا۔ نظام امام زمانہ، تسبیح کا دانہ ہم دیکھیں 100 دانے، ان دانوں کو کس چیز نے جوڑا ہوا ہے؟ دھاگے۔ دھاگا کاٹو دانے بکھر جائے، 100 کے 100 دانے۔ کسی نے کہا مولانا امام زمانہ زبان گے اتنے مضبوط نظاموں کو، ویسٹرن نظام کتنا مضبوط، امریکن رشین نظام کتنے مضبوط ہیں، امام زمانہ کون سی جادو کی چھڑی ہے ان نظاموں کو آ کر ختم کر دیں گے؟ میں نے کہا دانے وہیں کے وہی رہیں گے، امام معاش کا دھاگا نکال کے معاد کا دھاگا ڈال دیں گے۔ دھاگا کٹا تو دانے میں ڈر گئے نا، لوگوں کے ذہن میں بنائیں گے بھائی دنیا مختصر ہے۔ مولانا کا جملہ سنیے اور تب آپ کی سوچ بلند ہوگی۔ امام فرماتے ہیں 2 پیٹوں سے تو پیدا ہوتا ہے، پہلا پیٹ جس کے اندر تو جاتا ہے وہ ماں کا پیٹ ہے۔ اس جملے پہ غور کیجیے گا کہ 40,000 کتابوں سے زیادہ مولا کے اس فرمان میں علم ہے، یعنی آپ 40,000 کتاب بھی پڑھیں نا، مولا کی اس مثال کتابوں سے برتر ہے۔ کسی نے پوچھا مولا میں برزخ کا یقین کیسے رکھوں حالانکہ میں دیکھ نہیں رہا؟ عالم برزخ ہے کیسا؟ عالم برزخ ہے کیسے؟ امام نے فرمایا کجلی ہے، جس طرح بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے۔ امام نے کہا کہ پیٹ کتنا چھوٹا ہے
اس کے مقابل میں دنیا کتنی بڑی ہے. فرمایا بالکل اسی طرح دنیا سمجھو ماں کا پیٹ ہے اور باہر جو کچھ ہے وہ سمجھو عالم برزخ ہے. یہ تقابل ہے. اب فرمائے اگر ہمارا قرآن بار بار کہتا ہے لوگوں کا مزاج یہی ہے نا, کوئی مولوی آ کے بولے, کوئی عالم آ کر بولے بھائی نہ کرو قیامت, یہ کام نہ کرو عالم برزخ, علی نے وعدہ دیا میں وہاں پہ بیٹھا ہوں. آپ کہتے ہیں مولانا کس نے دیکھی ہے, فی الحال میں دنیا میں لگے رہنے دیں. یہ بالکل مزاج ہے اسی بچے کا. جو بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے نا بڑا سکون سے سو رہا ہوتا ہے. اگر پیٹ میں جا کے اس بچے کو کوئی بتائے نا کہ میرے لال باہر بہت بڑی دنیا ہے, باہر روشنیاں ہیں, باہر بڑی بڑی لذتیں ہیں, بچہ بنو تو کسی کو مجھے پاگل نہ بناؤ, کسی اور کو جا کے بناؤ, میرا سکون تو ماں کا پیٹ ہے. اور بالکل اسی طرح دنیا کے پیٹ میں پہلا پیٹ ماں کا, دوسرا پیٹ دنیا کا. دنیا کے پیٹ میں جب ہوتے ہم حضرت آ کے بتاتے ہیں دنیا کچھ بھی نہیں, دنیا کی لذتیں فنا لذتیں ہے. دنیا کی ایک آیت میں براکی فرماتے دنیا کی کوئی ایسی لذت نہیں جس کی انتہا نجاست نہ. پانی پیو انتہا نجاست, کھانا کھاؤ انتہا نجاست, لذت نگاہ لو انتہا نجاست. فرمایا ایسی لذت کے عاشق کیوں بنتے ہو جس کی انتہا نجاست ہے, ایسی لذت کے عاشق بنو جس کی ابتدا بھی نور ہے انتہا بھی نور ہے. عقل کو بلند کرو بندے خدا. فرمایا دنیا ماں کے پیٹ کی طرح ہے چھوٹا. اب جس طرح بچے کو بولا جاتا ہے نا باہر بہت کچھ, وہ کہتا ہے نہیں میرا سکون تو ماں کا پیٹ ہے, میں باہر نہیں آؤں گا, میری دنیا تو ماں کا پیٹ ہے. اسی طرح دنیا والوں کو مولا بار بار سمجھاتے تھے اصل وہ دنیا ہے, اصل وہ جہاں ہے. آج بادشاہی حسین کے پاس ہے, آج کرم والا حسین کر رہے ہیں, وہاں کے اختیارات آپ اہل بیت کے دیکھ کے پریشان ہو جائیں گے. تو فرمایا دنیا ماں کے پیٹ کی طرح ہے. اب مولا نے مثال دی, اس کو تھوڑا کھولنا چاہوں گا. بچہ ماں کے پیٹ میں کتنے مہینے رہتا ہے؟ 9 مہینے, میکسیمم 10 منتھ. اس سے زیادہ رہے گا نقصان کس کو ہوگا؟ ماں کو ہوگا, بچے کو بھی ہوگا. فرمایا بالکل اسی طرح اگر دنیا بھی ماں کے پیٹ کی طرح ہے, یہاں بھی تو زیادہ اگر زندہ رہا تو نقصان کس کو ہوگا؟ دنیا کو ہوگا, کیونکہ دنیا تیری ماں ہے, تجھے پالتی ہے. دنیا آپ کہیں گے مولانا کیسے ہوگا؟ ماں کا پیٹ ہے نا, بچہ بڑا ہو گیا پیٹ چھوٹا پڑ جاتا ہے, زیادہ رہے گا پیٹ کو پھاڑ دے گا. اسی طرح دنیا زمین ہے, محدود ہے. اب اس ہوٹل میں کتنی گنجائش ہے؟ میکسیمم مثلا 400 لوگوں کی گنجائش. آپ یہاں 3000 لوگ رکھیں, ہوٹل کو کیا دیں گے؟ نقصان دیں گے. اسی لیے خدا نے بندے کو موت دی تاکہ دنیا کو نقصان نہ ہو. جس طرح پیٹ رہنے کے لیے نہیں تھا, پیٹ تیری تکامل کے لیے تھا. تو نطفہ تھا, علقہ بنا, مضغہ بنا, اس کے بعد ایک جا کے بچہ بنا. یہ بچہ بننا ہی پیٹ میں تھا, کسی اور چیز میں نہیں بن سکتا. مشین میں اتنا کمپلیٹ نہیں بنے گا جتنا ماں کے پیٹ میں بنے گا. اسی طرح جب تو دنیا میں آتا ہے, دنیا کے پیٹ میں آ کے یہاں تمہاری روح کیا ہوتی ہے؟ جوان ہوتی ہے. کہاں کے لیے تیار ہوتے ہو؟ عالم برزخ کے لیے تیار ہوتے ہو نا. دنیا میں دنیا کے لیے. آپ کہیں مولانا وہ کیسے؟ میں نے کہا دیکھو بچہ پیٹ میں, مولانا نے مثال دی ہے. اب اس بچے کو پیٹ میں کئی چیزیں مل رہی ہیں, اس بچے کو خون کے ذریعے غذا مل رہی ہے, لیکن عالم تعجب یہ ہے کہ مولا فرماتے ہیں اللہ نے پیٹ کے اندر بچے کو آنکھیں دی جبکہ پیٹ میں اس نے دیکھنا نہیں تھا. پیٹ کے اندر پاؤں دیے جبکہ پیٹ کے اندر چلنا نہیں تھا. پیٹ کے اندر زبان دی جبکہ پیٹ کے اندر بولنا نہیں تھا. پیٹ کے اندر کان دیے جبکہ پیٹ کے اندر سننا نہیں تھا. یہ ساری چیزیں پیٹ کے اندر دے رہا ہے, پر دے باہر کے لیے رہا ہے. اس بیمار میں نہ رہنا, کئی چیزیں تجھے دنیا کے پیٹ میں دیتا ہے پر دنیا کے لیے نہیں دیتا. یہ جو آپ گریا کر رہے ہیں امام حسین کے, اس کا دنیا سے کوئی لینا دینا ہے کیا؟ یہ کہاں جا رہے ہیں؟ اپنی برزخ بنا رہے ہیں, اپنی آخرت بنا رہے ہیں. یہ ہماری غلطی ہے. لوگوں کو زیادہ مال ملتا ہے سمجھتے ہیں دنیا کے لیے. مطلب فرماتے اللہ اگر حد سے زیادہ تجھے دے رہا ہے وہ دنیا کے لیے نہیں دے رہا, وہ عالم برزخ کے لیے دے رہا ہے. یہ بچے جو تجھے دے رہا ہے یہ دنیا کے لیے نہیں ہے, یہ تیاری کر کس کے لیے؟ عالم برزخ کے لیے. چھوٹی سی مثال دوں, ہم سب کے اندر اللہ کا نفخہ ہے. نفخت من روحی,
کبھی کہا میں تمہاری شہرت کی رگ سے زیادہ مطلب ہم سب کے اندر روح الہی کا ذرہ ہے، اس ذرے کو تکامل دینا ہے۔ کیسے؟ چھوٹے بچوں جوانوں کو سمجھانے کی مثال دے رہا ہوں۔ ایک ہاتھ میں سیب رکھیے، ایک ہاتھ میں سیب کا دانہ رکھیے۔ اب یقین نہیں آتا پر غور سے دیکھیے، یقین بھی آ جائے گا۔ دانہ سیب بن سکتا ہے، سیب ایک دن دانہ تھا، دانہ بھی سیب بن سکتا ہے۔ کتنا چھوٹا دانہ ہے، جب شکم مادر میں نطفہ جاتا ہے نا، وہ یعنی دوربین سے دیکھا جاتا ہے، بندے کو نظر بھی نہیں آتا۔ ایک چھوٹا سا نطفہ آج اتنے بڑے انسان بنا دیا اس نے۔ جب بازاروں میں چلو نا، لمبے لمبے درخت دیکھو، پھر ایک چھوٹا سا دانہ دیکھو، یہ دانہ میں صلاحیت ہے کیا بنے؟ درخت بنے۔ ہم سب کے اندر اللہ کے روح کا دانہ ہے، سب کے اندر روح الہی کا نفخہ ہے۔ اتنا پاور ہے اس دانے میں، ایٹم بم چل جاتا ہے۔ لیکن اس دانے کو بنانا کیا ہے؟ سیب بنانا ہے۔ اس دانے کو کیا بنانا ہے؟ درخت بنانا ہے۔ اب دانہ درخت کب بنے گا؟ سلمان کے اندر دانہ تھا، اس نے محنت کر کے اسے ایمان کامل میں بدل دیا۔ اب یہ مت سمجھنا یہ دانہ شمر کے اندر نہیں تھا، ہاں یہ دانہ ہر دشمن اہل بیت کے اندر تھا، نفخ الہی سب کے اندر تھا، لیکن انسان خود نفخ کو تباہ کرتا ہے۔ کیسے؟ آپ نے سیب کا دانہ لیا، اب یہ سیب کا دانہ درخت بن سکتا ہے، درخت بن کے ہزاروں سیبوں کو جنم دے سکتا ہے۔ آپ نے دانہ نالی میں پھینک دیا۔ یہ ہے دعائے کویل کا جملہ، سلامت نفسی سلامت نفسی سلامت نفسی۔ کیا مطلب؟ میں نے ظلم کیا، میں نے روح الہی کے نفخے کو توہین کر کے نالی میں پھینک دیا۔ کس کی خاطر؟ دنیا کی خاطر۔ مولا حسین نے، اصحاب علی نے، اصحاب حسین نے پتھر کھائے، تکلیفیں کھائیں، پر اپنے وجود کے دانے کو تباہ ہونے نہیں دیا۔ اب آپ سے کہوں دانہ سیب کب بنتا ہے؟ اصل بات ہے نا، دانہ میرے پاس بھی ہے، آپ کے پاس بھی ہے، بچوں کے پاس بھی ہے، خواتین کے پاس بھی روح الہی کا دانہ ہے۔ اس دانے کو ہم نے سلمان بنانا ہے، میثم تمار بنانا ہے، حبیب ابن مظاہر بنانا ہے، فضہ بنانا ہے۔ ایک تو غلط سوچ ہمارے ذہنوں میں ڈال دی گئی ہے، بھائی کہاں اہل بیت تو کہاں ہم؟ قرآن کے لکم فی رسول اللہ اسوۃ، معیار ہمیشہ اعلیٰ ہوتا ہے، ابتر معیار کو نہیں دیے جاتے۔ اعلیٰ معیار کو دیکھو اور سلمان بننے کی کوشش کرو۔ اگر میں دانے کو گلاس میں ڈالوں گا نا، درخت نہیں بنے گا۔ آم کی گٹھلی سندھ کی اور پنجاب کی سرزمین میں آم بن سکتے ہیں۔ آپ بولو نہیں مشکت الرضا جائیں گا، امام رضا وہاں مدفون ہے، وہاں ڈھانا کر درخت بنے گا کر نہیں۔ ہر زمین میں آم نہیں بنتا، تو ہر زمین انسان کو مومن نہیں بناتا۔ سیب بننے کے لیے ویسی زمین ڈھونڈو، زمین ویسا انوائرمنٹ، سورج کی وہ گرمی، ویسی کھاد، ویسا کسان، جب یہ ساری چیزیں مہیا ہوں گی تب جا کے سیب سے بنے گا۔ اب مومن کہے کہ میں کفر کی زمین پر رہ کے مومن بن جاؤں، میں شرابی سے دوستیاں کر کے مومن بن جاؤں، میں غلط انسان سے شادی کر کے مومن بن جاؤں۔ مرد کے لیے پھر بھی اجازت ہے، ماؤں بہنوں کے لیے کہہ رہا ہوں، عورت کے لیے اہل بیت نے قطعاً اجازت نہیں دی کسی بے دین سے شادی کرنے۔ مرد کے لیے پھر بھی گنجائش ہے، مثلاً مرد کسی تھوڑا بہت عقیدے کی خرابی ہو اس سے شادی کر سکتا ہے، کیونکہ عورت مرد کی حاکمیت میں اسے پھر بھی سدھار لے گا نا۔ لیکن عورت اگر کسی شرابی، کسی بے دین مال کو دیکھ کر اپنے وجود کو اس کے حوالے کرتی ہے، کیوں تباہ ہوتی ہے؟ کیونکہ عورت کی زمین میں اس کی کوکھ میں ایک بچہ پیدا ہوگا۔ اگر اسے ماحول اچھا نہیں ملے گا، وہ دانے کو کیا کر دے گی؟ تباہ کر دے گی۔ خدا نے اجازت کسی کو نہیں دی۔ عباس اگر عباس بنے، کمال علی کا تھا، لیکن اس سے زیادہ ام البنین کا کمال تھا۔ ایسے کربلا تو نہیں بنے گا۔ کئی برادران اہل سنت کہتے ہیں، میں کہتا ہوں زیادہ بحث مناظرے میں میری عادت بھی نہیں، پڑھتا بھی نہیں۔ میں کہتا ہوں علی کے گھر کی تربیت دیکھو، امیر شام کے گھر کی تربیت دیکھو۔ علی نے اپنی زمین میں سے حسن و حسین جیسوں کی تربیت کی، عباس جیسوں کی تربیت کی، حسن نے قاسم جیسی تربیت کی۔
علی نے زینب جیسی تربیت کی. میں نے کہا تم ایک ایسا بچہ لا جو امیر شام نے تربیت دی ہو. یزید امیر شام کی تربیت کا نتیجہ ہے، حسین علی کی تربیت کا نتیجہ ہے، عباس علی کی تربیت کا نتیجہ ہے. تو میرے وجود عالم برزخ بھی ایمان رکھی. قیامت میں جتنا آپ کا ایمان مضبوط ہوگا نا، ہر مومن کہتا ہے مولانا متقی کیسے بنے؟ میں نے کہا جو بھی فیصلہ کرو نا پہلے اپنی قیامت کو ذہن میں رکھو. جب تم نے معاش کو پہلے رکھا نا فارغ ہو گئے، امام حسین سے دور ہو گئے. قرب اہل بیت چاہتے جو بھی زندگی میں جاب کا ڈیسیجن ہو، رشتے کا ڈیسیجن ہو، جو بھی ڈیسیجن ہو، پہلے یہ دیکھو اس کام سے میری قیامت کو نقصان تو نہیں ہوتا. اگر قیامت کو نقصان ہو خدا حافظ کر دو، بھلے دنیا جاتی ہے تو چلی جائے. حسین اگر دنیا کو دیکھتے واللہ کبھی کربلا نہ جاتے. بولا کہ دنیا نہیں بچی، جسم کٹ گیا، لیکن فخر ہے حسین کہ حسین اس کے بیٹے ہیں جو قسیم النار و جنت. ایسے سیدہ شباب یعنی جنت نہیں ہے. خدا نے امتحان لے کر بتایا کہ دیکھ حسین کا ایمان قیامت پہ کتنا مضبوط تھا. صلوات پڑھے محمد والا. یہاں جس بھی شہید کی قبر پہ جائیں گے وہ مقام یقین کا منظر ہے. ایک واقعہ میں نے 820 پول پہ بیان کیا تھا، جو وہاں نہیں تھی یہاں بیان کر رہا ہوں. میں نے اس دن کی مجلس میں کہا کہ اہل بیت کسی کا احسان نہیں اٹھاتے. آپ چاول کی دین اتارو گے نا وہ دانے دانے کا احسان ہے. یقین ہے ان کو قیامت. ایرانی ظاہر کہ ہم پیدل چل رہے تھے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ظاہروں کی خدمت کے لیے عراقی سب کچھ قربان کرتے ہیں. کس لیے؟ معاش مات. ان کو پتا ہے ہم دے رہے ہیں، یہ کم نہیں ہو رہا، یہ بڑھ رہا ہے. قیامت میں یقین ہے. انگریز نہیں دے رہا کیونکہ اس کو محبت ہے اپنے مال سے. کہتے ہمیں جلدی کربلا پہنچنا تھا، ہم کہیں نہیں رکے. سفر میں بعض لوگ بہت جلدی کرتے ہیں. کسی مومن کا دل خوش کرنا، کوئی آپ کے لیے پانی لے کے کھڑا ہے، آپ سے پانی لیا کرے. کوئی بیٹھا ہے کہ آپ میں بوٹ کو پالش کروں، نہیں مجھے جلدی کربلا کو ایسا نہ کیا کرے، اس کا دل رکھ کر. کئی لوگ میں نے دیکھے لوگوں کے پاؤں دبا رہے ہیں. کسی مومن نے کہا مولانا میں نہیں دباؤں گا. کیوں کر اس کو؟ میں نے کہا وہ ثواب کمانے کے لیے بیٹھے، وہ تیرے بدن کو نہیں دبا رہا، وہ یہ سوچ کے دبا رہا ہے اگر میرا مولا ہوتا. میں نے کہا کنجوس نہ بن، لوگوں کو ثواب کمانے تھے. خیرات صرف پیسے کی نہیں ہوتی، یہ بھی خیرات ہے. مشی سمجھو، مشی کا مطلب یہ نہیں کہ انہوں نے پول لگا دیے 1400 پول 1500 پول، وہ تو ایک نشانی کے لیے لگائیں. اہل بیت کا کوانٹٹی معیار نہیں رکھتی، کوالٹی معیار رکھتی. پھر چھٹے میں فرماتے جس نے 2 رکعت نماز خلوص سے پڑھی اللہ جنت واجب کر دیتا ہے. اب ایک آدمی 1000 رکعت پڑھتا ہے خلوص نہ ہو فائدہ کیا؟ کہتے ہیں بوڑھا قدم پکڑ کے بیٹھ گیا، کل نہیں چھوڑوں گا، میرے گھر کھانا کھانا. جسے بول رہا ہوں کوئی آ نہیں رہا، تم نے اگر میرے سفرے پہ کھانا کھانا مجھے ایسے لگے گا کہ حسین میرا کھانا کھاتا ہے. کہتا سب نے روکا لیکن اس بوڑھے کے رونے کا انداز بڑا عجیب تھا. آنکھوں سے آنسو نہیں گویا فوارہ بہا، اتنی تیزی سے آنسو نکل رہے تھے کہ ہمارے چہرے نکل رہے تھے. ہم نے کہا ٹھیک ہے بوڑھے رو کیوں رہے، آ رہے ہیں. ہم چلے گئے اس کے گھر. دوستوں کو بولا کوئی بات نہیں، آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ بیٹھے گئے پھر مشی کری. بوڑھے کے گھر چلے گئے، بڑا خوش ہوا. کہا جرابیں اتاری ہمارے پاؤں سے. ہم نے کہا تو بوڑھا ہے پاؤں نہیں دبا. کہا یہ نہ سوچ مجھے دبانے کربلا نہیں تھا، حسین کے پاؤں دبا. اب چپ ہو گئے. بس 1-1.5 گھنٹہ آرام کرو، میں سفرہ لگاتا ہوں. کبوڑا چلا گیا. اتنے میں اس کے گھر کی دیوار میں ایک تصویر نظر آئی. کہتے بڑی عجیب تصویر تھی، جس نے اپنی طرف ہمیں اٹریکٹ کیا.
جس بھی شیعہ کے گھر جاؤ یا کربلا کی تصویر، عرب عادت ہے تصویریں بناتے ہیں بیت کی، وہ لگاتے ہیں، لیکن یہ تصویر عجیب تھی۔ کیا تھا اس تصویر میں؟ ایک قبر تھی جو کھدی ہوئی تھی، اس قبر کے ساتھ ایک تابوت تھا، تابوت کے اندر ایک میت تھی، میت کا ہاتھ باہر نکلا ہوا تھا۔ بوڑھا آیا، وہاں نے کہا بوڑھی یہ کیا ہے؟ رونے لگا۔ میں کہا رو کیوں رہے ہو؟ تو بتاتا ہوں، کھانا کھانا۔ ہم نے کہا آپ بتاؤ گا؟ نہیں دیکھو اب بتاؤں گا تو بھی روئے گا، میں نہیں چاہتا حسین کا ظاہر روتے ہوئے کھانا کھایا، بڑی تمنا سے تجھے بولا جائے تو کھا حسین، میں یہی بیٹھا ہوں تجھے بتاتا ہوں۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، ہم نے کھانا کھا لیا، اب کہاں میں بتا ماجرا کیا ہے؟ کہ اس بوڑھے کو دیکھ رہے ہو؟ کہاں؟ کہ میرے آج کو نہیں دیکھو، میرا کل بہت برا تھا۔ پورے گاؤں والوں سے پوچھو گے نا، بولیں گے پورے گاؤں میں مجھ سے بڑا کوئی بدکار نہیں تھا، مجھ سے بڑا کوئی گنہگار نہیں تھا۔ کہ اربعین میں لوگ آ رہے تھے، مجھے پتا چلا کہ میرا حسین سے لینا دینا نہیں تھا، میں کبھی مولا کی ذریع تک بھی نہیں گیا۔ ایک شروع سے میرے وجود کا دانا کثافتوں نجاستوں میں تھا، درخت تو بنائے نہیں تھا نا۔ پتا چلا ظاہر ہے شیطان اندر میں تھا، اس نے کہا لوٹو، آ رہے تھکے ہوئے ٹوٹے ہوئے، کسی کا موبائل اٹھا لو، کسی کے پیسے چرا لو۔ میں بھی نکلا اس نیت سے، کہتا گرمی تھی، نیت سے نکلا۔ اچانک دل کیا کہ میں چائے پیوں، سبھی نے لگی ہوئی تھی، موقف لگے ہوئے تھے، ایک موقف پہ جا کے میں نے چائے پینا شروع کی۔ موقف والا جوان مجھے جانتا تھا، اس نے مجھے جھڑپ دیا کہ چور کہیں پہ رکھ چائے کا، یہ چائے حسین کے ظاہروں کے لیے ہے، لوٹنے والوں کے لیے نہیں ہے۔ کہتا میرا دل بڑا ہوا۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، کسی اور موقف سے جا کے چائے پی لوں۔ آگے بڑھنے لگا، اس موقف پہ ایک بزرگ بیٹھا تھا جس نے مجھے دیکھ لیا، سمجھ گیا کہ میرا دل دکھا ہے۔ اس نے کہا ادھر آؤ۔ میں نے کہا جی۔ کہ دیکھ سارے تیرے گاؤں والے حسین کی خدمت کر رہے ہیں، تو خدمت نہیں کرے گا؟ کہتا میں حسین کو جانتا نہیں تھا۔ میں نے ایسے ہی بولا کون سی خدمت کروں؟ کہا کہ دیکھ چائے کے لیے چینی ختم ہو گئی ہے، 2 کلو چینی لا دے۔ ایک مرتبہ آپ امام حسین کے لیے کچھ کرتے ہو، کہیں نہ کہیں دل میں لالچ ہوتی ہے، نیاز کر رہا ہوں والدین کے لیے، گریہ کر رہا ہوں آخرت کے لیے، مجلس پڑھ رہا ہوں آخرت کے لیے، کہیں نہ کہیں ہمارے دل میں تصور تو ہوتا ہے۔ اب اس کا تو کوئی ایمان ہی نہیں تھا نا، ایک بے غرض کام کوئی بندہ کرے، ہمیں غرض ہے کچھ نہ کچھ ملے گا اور یقیناً ملے گا۔ 2 کلو چینی لا۔ کہتا میں کیا تو کاٹ لیا۔ میں نے 2 کلو چینی لی۔ جب واپس آنے لگا تو طلب تو تھی کہ چائے پینے کی، میں نے کہا اس نے مجھے روکا ہے، اب اس کی چائے پیوں گا بھی نہیں۔ راستے میں ایک اور موقع ملا، وہاں پہ چائے چل رہی تھی، میں نے چینی اس موقع کی ٹیبل پہ رکھی اور میں چائے پینے لگا۔ اس موقع والے نے سمجھا میں چینی ان کے لیے لایا، انہوں نے کہا مولا کا عزادار ہمارے لیے چینی لایا، ہماری چینی پہلے سے ختم ہو گئی۔ ان کو روک نہیں سکا کہ بھائی یہ چینی آپ کے لیے نہیں ہے، میں اگلے موقع کے لیے لایا ہوں۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، میں 2 کلو چینی اور لے لوں گا۔ کہتا ہے چائے پی کے آگے بڑھا، جب دکان کی طرف بڑھنے لگا رو کے بوڑھا کہنے لگا اے مولا کے ظاہر ہو، یہ بات ذہن میں رکھنا، قضا کبھی پوچھ کے نہیں آتی، کہ مت سوچنا 10 سال تک زندہ رہو گی، 5 سال تک۔ جب اشارہ ہوتا ہے نا روح بدن سے ایسے نکلتی ہے، پتہ بھی نہیں لگتا۔ کہا چینی لینے گیا، بدن سے روح نکل گئی، گرم زمین پہ جا کے بدن گرا، 4-5 فیٹ سے اپنے بدن کو دیکھ رہا ہوں، لگ ایسے رہا تھا خواب آیا اور گیا۔ لوگوں نے چیک کیا کہ بندہ مر چکا ہے، کا غسل دیا، کفن دیا، اب یقین نہیں آ رہا تھا مر چکا ہوں، کہ اتنا بدکار تھا کوئی نہیں تھا میرے جنازے کو کاندھا دیتا۔ 4 مزدوروں نے مجھے کاندھا دیا کہ یہ تصویر دیکھ رہے ہو، ایسی طرح میرا تابوت پڑا ہوا تھا، قبر کھدی ہوئی تھی،
جب میں نے اپنی کھدی ہوئی قبر کو دیکھا نا مجھے یقین ہو گیا کہ تو مر چکا ہے. کہتے قبر کے سرانے پہ تو عذاب کے فرشتے کھڑے تھے، وہ ہیبت ان کے وجود میں. مسئلہ جب گناہ کرتے ہو فرمائے وہ دیکھ کے بندہ ڈر جاتا ہے، رعب و وحشت وجود میں آ جاتی ہے کہ آنکھوں سے دیکھتے تھے میں سمجھ گیا قبر میں اتروں گا عذاب شروع ہو جائے گا. کہتا ہے بولا کہ ظاہر میں پریشان تھا، بلاؤں تو کسے بلاؤں؟ زندگی میں کبھی ایسا کچھ نہیں کیا کہ جسے میں یاد کروں کہ اس مقام پر کھڑا تھا، رو رہا تھا، مدد کے لیے کوئی آئے، ملائک منتظر میرا جنازہ اترے. اچانک پیچھے سے ایک میٹھی سی آواز آئی، ملائکوں سے مخاطب ہوئی کہ اے ملائکوں میرے دوست کو کیوں ڈرا؟ کسی نے کہا نہیں دیا یہ کون ہے جو اس عالم میں مجھ جیسے بدبخت کو اپنا دوست بول رہا ہے؟ کہا میں نے ملائکوں کو دیکھا جیسے وہ قریب آئے نا ملائکوں نے جھک کے کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ. اتنے قریب السلام علیکم یا ابا عبداللہ کا مڑ کے دیکھا میرا آقا حسین. شرم کے مارے مجھ سے بولا نہیں، میرا مولا نے مجھے اپنا دوست بولا. ملائکوں نے اعتراض کیا کہ مولا حسین اس کے نام اعمال میں کوئی ایسی چیز نہیں کوئی آپ کا دوست دکھے، مولا کوئی ایسا کام نہیں جو آپ کے کردار سے ملتا ہو. امام نے فرمایا کہ میرا دوست نہ ہوتا میری سبیل پہ 2 کلو چینی مل جاتی. اگر مجھ سے محبت نہ ہوتی بغیر غرض کے اس نے 2 کلو چینی دے دی. تعجب سے کہنے لگے مولا حسین 2 کلو چینی کا کیا کرے؟ اتنے گناہ ہے اس کے جملے سنی ہوئے مولا حسین کے. امام نے فرمایا 2 کلو چینی کے اندر جتنے چینی کے دانے ہیں نا ہر دانے کے عوض اس کا ایک گناہ مٹا دیا. مولا آپ کا حکم ہماری آنکھوں پر مٹا دیا کہ حسین اب بھی گناہ زیادہ ہے. امام نے کہا 2 کلو لینے گیا تھا جو کیا بھی نہیں تو نے نیت بھی لینے گیا تھا، زندہ ہوتا تو لیتا. امام نے کہا اس کے دانوں کا بھی حساب کرو بتاؤ. ملائکوں نے کہا مولا حسین اب بھی گناہ زیادہ ہے. اب حسین نے ایک نگاہ مجھے دیکھا کہ وہ نگاہ ایسی تھی میں شرم کے مارے دل کر رہا تھا کبھی پیدا ہی محسوس ہو رہا تھا کہ حسین ملائکہ جس کو کچھ شرمندہ ہو رہا تھا. امام نے کہا کتنے کلو کی ضرورت ہے؟ حسین خود لے کر دے گا. جہاں میری میت پڑی تھی نا حسین نے وہ میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے کہا جہاں دنیا میں واپس اور ہوش بن کے واپس کرنا اگلی بار آؤ تو ملائکوں کے سامنے حسین کو شرمندہ کرو. میرے پاس نہ کوئی رشتہ دار تھا نہ پیسے تھے. اب ظاہر عاشق جب دیکھتا ہے تو لوگ مخشوق سے ملتے جا رہے ہیں دل تڑپتا ہے. میرے امام حسین سے کہا مولا آپ کریم ہیں. کریم تو سخی سے بھی بڑا ہوتا ہے. میں نے کہا مولا آپ کی زیارت تو صرف امیروں کے لیے، آپ کی زیارت صرف مشاہیر کے لیے، کیا غریبوں کا حق نہیں ہے؟ کہتا ہے رو کے سو گیا خواب کے عالم امام حسین. فرمایا اے میرے بوڑھے عزادار اگر آ سکتے ہو حتی الامکان میری کربلا آؤ، لیکن اگر نہیں آ سکتے ہم کریم ہیں تو گھر بیٹھے حسین کی زیارت کا ثواب کما سکتا ہے.
مولا وہ کیسے کہ مجھ حسین کو خلوص سے دل سے سلام کیا کرو. مولا زین العابدین فرماتے عاشورہ کے دن میرا بابا ترس گیا تھا، کوئی آئے میرے بابا کو سلام. مولا کیوں امام نے کہا کیوں یہ لوگ بولتے تھے سلام مسلمانوں کو کیا جاتا ہے باغیوں کو نہیں کیا جاتا. کبھی عاشورہ کے دن 100 سلام میرے بابا حسین کو کیا کرو، مجھ حسین کو سلام کرو، ثواب زیارت مل جائے گا. مولا بس ایک نشانی ہے، غلطی میں نے بتایا. اب اگر سلام کرو نہ چاہتے ہوئے آنکھوں سے آنسو آئیں، یہ مت سمجھنا یہ تیرے آنسو ہیں، حسین نے تجھے سلام کرے. سب مل کے السلام لیکن کبھی کبھی اپنے امام زمانہ کا نوحہ نہ کرو. زیارت نہ کیا امام زمانہ کا نوحہ. چند جملے پھر سے امام زمانہ کا نوحہ سنیں. فرمایا میرا سلام ہو ان زخمی
کسی نے میرے چوتھے امام سے کہا مولا سب سے زیادہ تکلیف کہاں ہوئی؟ خون کے آنسو ہوتے تھے. کبھی یہ نہیں کہا کربلا کربلا کربلا، کبھی نہیں کہا کوفہ کوفہ، جب بھی روتے تھے کہتے تھے اشہاد. کس مقام نے آپ کو سب سے زیادہ رویا ہے؟ روکا شعر اور شراب کا دربار. اللہ کسی غیرت مند کو یمن لگا، اللہ کسی بھائی کے بہن کے دردوں تشریف فرمائے. میں نے ایام فاطمیہ میں جملہ کاموں میں برداشت نہ کر سکتا. میں نے کہا تصور پر رویا کرو. میں نے کہا مومن میں زیادہ مصائب نہیں پڑھوں گا، مجھے اتنا بتا اگر بند گلی میں کوئی تیرے سامنے تیری ماں کو تماچا اس نے سجاد کو بڑا رولا. مولا اس رسی میں ایسا کیا تھا؟ فرمایا ایک رسی تھی 18 گردنے تھی. اے مومن کسی کا قد بڑا کسی کا قد چھوٹا، جب میں کمر کو سیدھا کرتا تھا سکینہ کی آواز آتی تھی.
نبی نے سب سے پہلے علی کی بیٹیوں کو دیکھ رجوع کیا یزید کو اتنا ہوتا تھا کبھی علی کی بیٹیوں کو دیکھ اس لئی کی نگاہ سکینہ پہ پڑی بچی کے چہرے کو دیکھا کہنے لگا بچی بتا تیرا نام کیا اب روایت کے سب جملے کمزور دل مومن مجھے معاف کر دے امام زمانہ کر مجلس موجود آپ نے خود کا ذاکر پڑھے تاکہ شیعوں کو پتا تو چلے لئی نے بچی کو دیکھا کہ بچی بتا تیرا نام کیا راضی کہتا ہے بچی کے ہونٹ ہلے آواز نہیں نکلے دوبارہ کا بچی بتا تیرا نام کیا ہے راضی کہتا ہے بچی کے ہونٹ ہلے آواز نہیں نکلے تیسری مرتبہ غصے کا مجھے جواب کیوں نہیں رہتی امام سجاد کی آواز آئے منو بچی بتاتے رہے لیکن گردن کی جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی لئی نے بچی کے ہونٹوں کو دیکھا کہ سکینہ تیرے چہرے سے لگتا ہے تو نے کئی دنوں سے کچھ بھی نہیں کھایا سکینہ نے بھیا کو دیکھا امام نے کہا جو کہتا ہے کر دی جا کہیں قیامت کے دن یہ نہ بولے ہم نے پوچھا تھا بچی نے بتایا نہیں تھا بچی نے کہا میں نے کئی دنوں سے کچھ بھی نہیں کھایا نہیں جانتا تھا یہ بچی بابا سے بڑا پیار کرتی وہ جملہ بولا سکینہ کو بابا یاد دلا کہنے لگا سکینہ جب تجھے بھوک لگتی تھی تیرا بابا تجھے کیا کھلاتا تھا بچی نے کہا میرا